آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ اب یہ اہل محشر کہیں گے کس کے پاس جائیں، آپ ہی بتائیں، اتنے پریشان ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے نوح علیہ السلام کے پاس جا، وہ پہلے رسول ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجا۔ لوگ اسی حالت میں حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں، انہیں عرض کریں گے حضور شفقت کرم، آپ رب کے حضور ہماری شفاعت فرمائے، وہ ہمارا فیصلہ فرما دے۔ یہاں سے بھی یہی جواب ملے گا کہ مجھے خود اپنی فکر پڑی ہے، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ عرض کریں گے اب آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ حضرت نوح فرمائیں گے تم ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے خلیل ہیں، وہ تمہاری مدد کریں گے، وہاں جائیں گے، وہاں فریاد کریں گے، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، مگر وہ بھی کہیں گے آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، کسی اور کے پاس جاؤ۔ یہ اہل محشر گھومتے گھومتے ٹھوکریں کھاتے ہوئے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئیں گے، عرض کریں گے اے محمد، اے اللہ کے نبی، حضور کے ہاتھ پر اللہ عز و جل نے فتح باب رکھا ہے، آج حضور مطمئن ہیں، بہت سارے فضائل بیان کریں گے۔ سنو، محشر میں نبی پاک کے سامنے اہل محشر بھی نعت پڑھیں گے۔ آقا کے فضائل بیان کرنا ہی نعت ہے نا، تو نعت خوانی کا سلسلہ شروع سے جاری ہے، اور محشر کے دن بھی نبی پاک کی نعت بیان کی جائے گی۔ نعتیں پڑھنے والوں، سرکار کی ثنا بیان کرنے والوں مبارک ہو، کیونکہ جس کی عادت ہوگی وہ آقا کو دیکھ کر وہاں بھی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھے گا۔ اعلیٰ حضرت نے ایسے ہی لکھا، کیا خوبصورت تمنا کی ہے، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، قیامت کا دن ہو اور اے رضا فرشتے مجھ سے کہیں ہاں رضا، اور وہاں بھی میں پڑھوں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اہل محشر اس بھیانک دن، اس خوفناک دن، اس ڈیفیکلٹ ڈے نبی پاک سے عرض کریں گے حضور اب آپ ہماری شفاعت فرمائیے۔ اب نبی پاک یہ نہیں کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ، سنو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے انا صاحبکم انا لہا، اے میرے غلاموں آؤ، میں آج تمہارا مددگار ہوں، آج میں اسی لیے ہوں، سبحان اللہ۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ میں ذرا یہاں رکتا ہوں، ایک سوال کریٹ ہوتا ہے کہ جناب یہ حدیث تو آپ نے پہلے بھی سنی ہے، میں نے بھی سنی، سب کو پتا ہے کہ نبی پاک نے شفاعت کرنی ہے، تو پھر ہم کیوں جائیں گے حضرت آدم کے پاس، ہم کیوں جائیں گے حضرت ابراہیم کے پاس، حضرت نوح کے پاس، حضرت موسیٰ کے پاس؟ نہیں جائیں گے، ڈائریکٹ ہی نبی پاک کے پاس چلے جائیں گے۔ جب پتہ چل گیا تو سارے محشر کے لوگ نبی پاک کے پاس ڈائریکٹ چلے جائیں، فرمایا نہیں۔ علماء کہتے ہیں یہ آج تو معلوم ہے کہ ہوگا کیا، مگر اس دن بلا دیا جائے گا، سارا محشر گھومے گا، ایک ایک کے پاس جائیں گے، تو پھر یہ ریزن کیا ہے، کیوں گھمایا جائے گا؟ سبحان اللہ، بریلی کے تاجدار ایک شعر میں معاملہ حل کر دیتے ہیں، کہتے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، سب کے پاس گئے نا، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، حضور تمہارے لیے ساری خلق کو گھمایا گیا، کیونکہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، آقا دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، یہ ساری بزم کیوں سجائی جا رہی ہے؟ ارے جناب سوال پیدا ہوتا ہے، میں قبر سے اٹھتے ہاتھ میں رزلٹ پکڑا دیا جاتا، تم جنت میں جاؤ، تم دوزخ میں جاؤ، نہیں جناب، قیامت کا یہ سارا سینیریو، یہ سارا انتظام کیوں کیا گیا؟ پل صراط بھی بچھایا گیا، اعمال نامے بھی تولے گئے، حوض کوثر بھی لگایا گیا، خلق گھوم بھی رہی ہے، اللہ اکبر، یہ ساری بزم سجانے کا مقصد کیا ہے؟ کیا خوبصورت شعر شاعر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، there is only one reason to create that big day of judgment، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، آقا تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، دنیا کو بتانا ہوگا کہ کون ہے رب کا حبیب، کس کی سنی جائے گی، کس کی مانی جائے گی، صرف مسلمان تو نہیں ہوں گے نا، اربوں خربوں غیر مسلم بھی ہوں گے۔ اچھا مزے کی بات، علماء کہتے ہیں اس دن سب مان جائیں گے،
جتنے غیر مسلم ہوں گے نا وہ بھی ایمان لائیں گے, کہیں گے ہم مانتے ہیں اللہ کے نبی ہیں, ہم مانتے ہیں اسلام درست مذہب ہے, کیونکہ انہی کی بات سنی جا رہی ہے, یہی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کر رہے ہیں. مگر اس دن کا ماننا قبول نہ کیا جائے گا, اس دن کا ایمان قبول نہ ہوگا. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, ایسی اعلیٰ حضرت سے ہمیں پیار نہیں ہے, کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں, کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے. ارے آج نبی پاک کی شان ماننی ہے, آج ان کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنا ہے. فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اللہ نبی پاک کی غلامی سچی عطا فرمائے. سنو غلاموں, اس دن کیا ہوگا؟ اب نبی پاک سجدہ فرمائیں. کیسا سجدہ ہوگا؟ ہائے ہائے, کس لیے ہوگا؟ اپنے لیے نہیں ہوگا, ہم گناہ گاروں کے لیے ہوگا, ہماری تکلیف دیکھ کر ہوگا, ہم گناہ گاروں کی پریشانی میں وہ سجدہ ہوگا. میرے آقا سجدہ فرمائیں گے, اور اللہ کا اپنے حبیب سے پیار دیکھو, اللہ کی اپنے حبیب پر کرم نوازی دیکھو. آقا رب کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے, ذرا الفاظ سننا, رب کی طرف سے کیا ارشاد ہوگا؟ یا محمد ارفع راسک, اے محمد اپنا سر اٹھاؤ, میرے پیارے اپنا سر اٹھاؤ. وقل تسمع, کہو سنا جائے گا. وسل تعطا, سوال کرو پورا کیا جائے گا. وشفا تشفا, شفاعت کرو شفاعت قبول کی جائے گی. وقل تطاع, فرماؤ تمہاری اطاعت کی جائے گی. اب نبی پاک سجدے سے سر اٹھائیں گے, اللہ کے حبیب اب شفاعت کا سلسلہ فرمائیں گے. غلاموں کو پکڑ پکڑ کر جہنم سے نکال رہے ہوں گے, کسی کا پلڑا گناہوں کا بھاری ہو رہا ہوگا. میرے آقا وہاں جا کر اپنے کرم سے اس کا گناہوں کا پلڑا ہلکا اور نیکیوں کا بھاری کر رہے ہوں گے. کبھی دیکھیں گے پل صراط پر کوئی مجرم جہنم میں گر رہا ہے, وہ نبی پاک کو پکارے گا, آقا ادھر جائیں گے, اسے پل صراط پار کرائیں گے. کسی جگہ لوگ پیاسے ہوں گے, نبی پاک کے امتی پریشان ہوں گے, میرے آقا اپنے ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرمائیں گے. اللہ اکبر. نبی پاک خود فرماتے ہیں کہ اس دن انبیاء کو ممبر دیے جائیں گے, اور سارے انبیاء اپنے ممبر پر بیٹھے ہوں گے, مگر میں اپنے ممبر پر اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا, بلکہ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا رہوں گا. اس ڈر سے, ذرا حدیث کے الفاظ سنیے گا, میں اور آپ گناہ گار بندے تو ڈر رہے ہوں گے نا, کہیں جہنم میں نہ ڈال دیا جائے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں اس ڈر سے اللہ کی بارگاہ کے سامنے کھڑا رہوں گا کہ کہیں مجھے اکیلے کو جنت میں نہ بھیج دیا جائے اور میری امت پیچھے نہ رہ جائے. اللہ اکبر. پیارے آقا فرماتے ہیں میری شفاعت میرے گناہ گار امتیوں کے لیے ہے. اور سنو, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, نبی پاک فرماتے ہیں, حدیث پاک کا مضمون ہے کہ سب نبیوں کو 3 دعائیں دی گئیں. ویسے تو ہر دعا قبول ہوتی ہے, مگر 3 دعائیں اسپیشل دی گئیں کہ جو وہ مانگیں وہ قبول ہوتی ہیں. پیارے آقا فرماتے اور نبیوں نے وہ ساری دعائیں کر لی ہیں, اور آقا فرماتے ہیں میں نے جو دعا کی وہ 2 دنیا میں کی ہیں اور 1 آخرت کے لیے بچا کر رکھی ہے. اور دنیا میں کیا مانگا تھا؟ فرماتے اللہم اغفر لی امتی, اللہم اغفر لی امتی, اے اللہ میری امت بخش دے, میری امت بخش دے. اور 1 دعا میں نے قیامت کے لیے بچا کے رکھی ہے, وہ قیامت کے دن اپنے رب سے اپنی امت کی شفاعت مانگوں گا. رب نے وعدہ کیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اے محبوب تمہیں رب اتنا عنقریب عطا فرمائے گا کہ تمہیں راضی کر دے گا. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک اپنے ایک امتی کو جنت میں نہ داخل کرا. ایسے آقا, ایسے شفیع, ایسے مہربان. سنو نبی پاک کا اس دن حال کیا ہوگا. ایک صحابی رسول نبی پاک کی دربار میں آئے, کہتے حضور آج جب دل گھبراتا ہے, جب جی گھبراتا ہے, پریشان ہوتا ہوں, آپ کی بارگاہ میں آتا ہوں, آپ کا دیدار کر لیتا ہوں. حضور قیامت کا دن ہوگا, آپ کے گرد تو انبیاء ہوں گے, صحابہ ہوں گے, صالحین ہوں گے, ایک ہجوم ہوگا. حضور میں آپ کو وہاں کیسے تلاش کروں گا؟ سنو نبی پاک نے یہ نہ کہا میرا بڑا نورانی محل ہوگا, میں بڑے ممبر پر بیٹھا ہوں گا, وہاں آ کر میرا دیدار کر لینا. نہیں نہیں, میرے آقا فرماتے حدیث کا مضمون ہے مجھے تلاش کرنا ہو تو حوض کوثر پر ڈھونڈ لینا, میرے پیاسے امتی ادھر آئیں گے, اپنے ہاتھوں سے انہیں جام کوثر پلا رہا ہوں گا. کہا حضور اگر وہاں نہ پاؤں, فرمایا وہاں نہ ملوں تو ایسا کرنا پل صراط پر آ جانا, رب سلم امتی کی صدائیں بلند کرتے ہوئے اپنے گناہگار امتیوں کو پل سے پار لگا رہا ہوں گا. کہا حضور اگر پل صراط پر نہ ملے تو پھر کدھر ملیں گے؟ پھر ایسا کرنا
کہ میزان عمل پر آ جانا، اعمال نامے تولے جا رہے ہوں گے، میں اپنے گناہگار امتیوں کے پلڑے بھاری کر رہا ہوں گا۔ کہ حضور ادھر نہ پاؤں تو کدھر آؤں؟ فرمایا ان 3 جگہوں کے علاوہ تم مجھے کہیں نہیں پاؤ گے، میں ان تینوں جگہوں پر تمہیں کہیں نہ کہیں ملوں گا۔ اللہ اکبر۔ مولانا حسن رضا خان ایک نقشہ کھینچتے ہیں کہ قیامت کا دن کیسا ہوگا، کہتے ہیں کہ اس دن کیا ہونا ہے، فرماتے مقام فاصلوں پر کام مختلف اتنے، وہ دن ظہور کمال حضور کا ہوگا، ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا۔ آقا کبھی ادھر کبھی ادھر، کوئی پل صراط پہ پکارے گا یا رسول اللہ بچائیے، آقا وہاں جا کر بچائیں گے۔ کوئی قریب ترازو، کوئی لبے کوثر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا، اور آقا پہنچیں گے۔ کس طرح پہنچیں گے؟ سنو، جب جس طرح ماں سے بچہ بچھڑ جائے، ماں بے قرار ہوتی ہے، اللہ اکبر، نبی پاک کا حال کیا ہوگا کہ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا۔ آقا کبھی ادھر کبھی ادھر، اور پھر آقا کی بات کیسی سنی جائے گی؟ فرمایا دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا، جو آقا فرمائیں گے وہ مانا جائے گا۔ سنو غلاموں، ایسی زندگی گزارنا کہ آقا قیامت کے دن دامن میں چھپا لیں۔ لکھتے ہیں غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، انشاءاللہ غلام بن کے رہنا، غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے۔ عدو یعنی دشمن حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا، میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا۔ ایسا مددگار کوئی ہے؟ جب ماں بھی کام نہیں آئے گی، باپ کہے گا میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا، مگر اس دن نبی پاک ہمیں تلاش کر رہے ہوں گے۔ ہم پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے نا، مگر میرے آقا کا دریائے رحمت ایسا ہے، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا۔ حضور خود تلاش کر رہے ہوں گے۔ اچھا اس دن نبی پاک کو پہچانیں گے کیسے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہم جائیں گے کیسے؟ سنو ایمان افروز بات، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہاں ایک پرچم ہوگا جسے کہا جاتا ہے لواء الحمد۔ اللہ اکبر، یہ جھنڈا کتنا بڑا ہوگا؟ یہ جھنڈا فرمایا یہ 1600 سال کی مسافت کے برابر ہوگا۔ 1600 سال کوئی گھوڑا چلائے، جتنا فاصلہ طے کرے اتنا بڑا پرچم ہوگا۔ اب یہ پرچم کام کیا کرے گا ذرا سنو۔ اب ذرا تصور کرتے ہیں، جنہوں نے حج کیا میری بات جلدی سمجھ جائیں، حج پہ 25-30 لاکھ لوگ ہوتے ہیں، کتنا رش ہوتا ہے، کوئی خیمہ گم ہو جائے تو ملتا نہیں، وہاں بڑی بڑی نشانیوں کے لیے بلون لگائے جاتے ہیں، دور سے میں نظر آ جاتا ہے یار یہ بلون والی سائڈ جو ہے ہماری ہے، غبارہ یا کوئی ایسا جھنڈا پرچم لگایا جاتا ہے۔ اب محشر میں تو اربوں خربوں لوگ ہوں گے، ہمیں کیسا پتہ چلے گا نبی پاک کہاں ہیں؟ کیسے جائیں گے غلام پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس؟ فرمایا لواء الحمد جو ہے نا، وہ پرچم دور سے بتائے گا نبی پاک وہاں ہیں، لوائے حمد کا پرچم بتا رہا ہوگا، آقا کا پرچم بتائے گا کہ نبی پاک وہاں ہیں۔ اب جو میں اپنے بیان کو اختتام کی طرف لانا چاہ رہا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں، بتاؤ نبی پاک کیسے کریم، کیسے شفیع، کیسے مہربان، اس مشکل دن بھی انہوں نے ہمارے کام آنا ہے، مگر آج ہماری زندگی میں ان کی یاد کہاں ہے، ان کی غلامی کہاں ہے، ان کے اس احسان کے مقابلے میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، وہ نہیں بھولے، یقین کرو وہ آج بھی نہیں بھولے، کل بھی نہیں بھولے تھے، اب بھی نہیں بھولیں گے۔ لوگ کہتے ہیں میں فلاں کا فالوور ہوں، میں فلاں کا فین ہوں، مجھے فلاں بڑا پسند ہے، عجیب عجیب فین بنائے ہوئے، عجیب عجیب فالوورشپ بنائی ہوئی ہے، میں تو اس کا دیوانہ۔ میں پوچھتا ہوں جس مشہور آدمی کے تم دیوانے بنے پھرتے ہو، کہ تمہیں جانتا ہے؟ تمہارے لیے کبھی اس نے کوئی اچھا کام کیا، تمہارا خیال رکھا؟ لوگ کہتے ہیں مجھے کیسے جانے گا، اس کو تو کروڑوں چاہنے والے ہیں۔ میں تو اس سے محبت کی بات کر رہا ہوں کہ جب تم دنیا میں نہیں آئے تھے تمہارے لیے سجدے کرتا تھا، تمہارے لیے راتیں جاگتا تھا، آنسو بہاتا تھا، میں اور آپ پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اللہ کے حبیب راتیں جاگ جاگ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے اللہ میری امت کو بخش دے۔ دنیا میں تشریف لائے، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ معراج کی شب تشریف لے گئے اللہ کی بارگاہ میں، ہمیں یاد رکھا۔ قبر انور میں جب اتارا جا رہا تھا
آقا علیہ السلام کے لبھائے مبارکہ کو جنبش تھی، صحابہ نے کان قریب لے گئے، وہاں بھی امت کو یاد فرما رہے ہیں۔ قیامت کے دن بھی ہمیں تلاش کریں گے، بتاؤ نا ایسے آقا ہوں، پھر کسی اور سے محبت کی جائے، پھر کسی اور کی غلامی اختیار کی جائے، کسی اور کے طریقے پر عمل کیا جائے۔ نہ کرو ایسا نہ ہو کہ نبی پاک زندگی کا ایک دستور بنا لو میرے میٹھے اسلامی بھائی، کچھ بھی ہو جائے اللہ اور اس کا رسول ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ناراض ہو گئے نا تو ہم مارے جائیں گے، ہمارا اور ہے کون؟ ہم کس کے پاس جائیں گے قیامت کے دن؟ اتنا مشکل دن جو میں نے بیان کیا، صرف نبی پاک کی ذات ہوگی جو ہماری شفاعت کرے گی، ہمیں انشاءاللہ اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے۔ مگر ایسے کام بھی تو کر لو نا کہ نگاہ رحمت پڑ جائے۔ ساری زندگی ان کی سنتوں کے خلاف گزاری، ساری زندگی نمازیں قضا کر کے گزاری، حرام روزی کماتے رہے، وہ جس چیز کا منع کرتے رہے آپ وہ چیزیں کرو گے تو کیسے نبی پاک کرم فرمائیں گے؟ بتاؤ نا، اپنے بارے میں سوچیں۔ ہم کہتے تو ہیں، زبان سے تو نعرہ لگاتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، مگر یہ غلامی ہے بھی کہ صرف زبانی نعرہ ہے؟ ہمیشہ یاد رکھنا میٹھے اسلامی بھائی، اطاعت کے بغیر محبت نہیں ہوتی ہے۔ عاشق رسول وہی ہے جو مطیع رسول بھی ہے، جو فالوور بھی ہے نبی پاک کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مثال کے طور پہ دنیا میں آپ کو کسی سے محبت ہو جائے، آپ بڑی رسپیکٹ کرتے ہو اس کی، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یار آپ کے لیے جان حاضر ہے، آپ حکم تو کریں میں حاضر، بالکل لبیک ہے۔ کیوں؟ پیار کرتے ہو نا، جو وہ کہتا ہے وہ مانتے ہو۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ نبی پاک سے سب سے زیادہ محبت کا دعویٰ بھی کریں اور وہ جو فرمائے وہ آپ مانتے بھی نہیں ہیں؟ وہ فرمائے سچ بولو تو جھوٹ سارے بول رہے ہیں، وہ فرمائے حلال کماؤ تو حرام روزی، پیسے اچھے لگتے ہیں نا زیادہ آ جائیں۔ نہ کریں ایسا۔ آج تو دنیا میں شاید تھوڑے دن عیش کر لو گے، قیامت کے دن مارے نہ جاؤ۔ زندگی ایسی گزارو، کاروبار کرنے سے پہلے، فیملی فنکشن کرنے سے پہلے، کچھ بھی کرنے سے پہلے یہ سوال کرو اپنے آپ سے کہ یہ کام کروں گا تو میرے آقا راضی ہوں گے یا ناراض ہو جائیں گے؟ اگر جواب یہ آتا ہے نا وہ ناراض ہو جائیں گے، پھر نہ کرنا، پھر رک جانا، مجھے وہ کوئی کام نہیں کرنا جس سے میرے آقا ناراض ہو جائے، کیونکہ اگر وہ ناراض ہو گئے تو میرا تو ان کے سوا کوئی آسرا نہیں ہے، میں تو بڑا گناہگار ہوں، بڑا بدکار ہوں۔ اگر وہی ناراض ہو گئے تو پھر کس کے صدقے جنت میں جاؤں گا؟ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں، اب جو رہ گئی ہے نا زندگی، تھوڑی رہ گئی، پتہ نہیں کب چلے جائیں، نبی پاک کی سچی غلامی میں گزارو، ان کی سنتوں پر عمل کر کے گزارو، ان کے طریقے کار پر عمل کر کے گزارو۔ چھوڑ دیں یہ گناہ کی عادتیں، چھوڑ دیں یہ برے کام، یہ مر جائیں گے ہم۔ یہ جن کے پیچھے پاگل ہوئے بیٹھے ہیں، کوئی کسی گلوکار کو فالو کر رہا، کوئی کسی اداکار کے پیچھے پاگل، کوئی کسی اسپورٹس مین کے پیچھے، عجیب دنیا بنی ہوئی ہے جس کو خیال ہی نہیں ہے کہ مرنا بھی ہے اور قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کو پڑھ کر سنانا ہے۔ آج سچی بتاؤ، میرے اور آپ کے اعمال ہمارے گھر میں سے کسی کو پتہ چل جائیں، ہمارے دوستوں کو پتہ چل جائیں کہ ہم چھپ چھپ کر کون سے گناہ کر چکے ہیں، تو کتنی شرم آئے گی۔ آپ کو پتہ ہے محشر کے دن ساری دنیا کے سامنے اعمال نامہ پڑھنا پڑے گا، پھر کدھر جائیں گے؟ تو خدا را اللہ بڑا کریم ہے، توبہ سچی کر لو تو انشاءاللہ وہ نامہ اعمال کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، وہ بڑا کریم ہے۔ تو آج پکی سچی نیت کر لیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، اب زندگی نبی پاک کی سنتوں پر عمل کر کے گزرے گی، اب جھوٹ نہیں بولیں گے، حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے، سود کا کام نہیں کریں گے، رشوت کا کام نہیں کریں گے۔ آپ سچی نیت کرو، اللہ آپ کی روزی میں برکت ڈال دے گا، آپ کے لیے راہیں کھول دے گا۔ دنیا کو راضی کرنے کے لیے یہ غلطی مت کرنا کہ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر بیٹھو، ورنہ آخرت میں کہیں بربادی مقدر نہ ہو جائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو نبی پاک کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔